اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کو سردار زاہد پی کے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ سردار زاہد پی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو نوٹیفیکیشن کے ساتھ مل سکے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کر دیں، شکریہ۔ آج کی اس ویڈیو میں دنیا کے پہلے انسان، اللہ کے پہلے نبی اور تمام انسانیت کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں چند معلومات فراہم کرتے ہیں۔ یہ زمین جس پر اس وقت ہم انسان آباد ہیں، ہم سے پہلے اس پر جنوں کی حکومت تھی۔ جن بھی اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ایک مخلوق ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا فرمایا۔ ہماری زمین پر جنوں کی حکومت کئی ہزار سال تک قائم رہی۔ آہستہ آہستہ جنات نے زمین پر فساد مچانا شروع کر دیا۔ ان کی قتل و غارت جب حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جنات کو زمین سے ہٹا دو تاکہ زمین پر سے فساد دور ہو جائے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں جو اللہ کا حکم مانتے اور اس کی عبادت کرتے ہیں۔ ان فرشتوں نے جنات کو مار مار کر زمین سے دور بھگا دیا۔ ان جنوں میں اللہ کا ایک نہایت ہی مقرب اور برگزیدہ جن ابلیس بھی تھا۔ ابلیس کو اپنی عبادت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیے گئے علم کی وجہ سے بہت عزت ملی ہوئی تھی اور اسی لیے وہ جنوں میں رہنے کے بجائے فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا۔ چونکہ وہ جنوں کی شرارتوں اور فساد میں شامل نہ تھا، اس لیے سزا اسے نہ ملی اور ابلیس پہلے سے بھی زیادہ اللہ کی عبادت کرنے لگا۔ زمین پر سے جنات کی حکومت ختم کرنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تاکہ زمین پر انسانی زندگی شروع ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو مٹی کے ایک مٹھی سے پیدا کیا۔ اس مٹھی بھر مٹی کو تمام زمین سے لیا گیا۔ اس مٹی میں ہر قسم کے ذرات شامل تھے۔ سفید رنگ، سیاہ رنگ، درمیانی رنگ والی مٹی لی اور اس طرح کچھ مٹی نرم زمین سے لی اور کچھ سخت زمین سے۔ اس مٹی کا گارا بنا کر اس سے ایک صورت تیار کی گئی۔ یہ صورت حضرت آدم علیہ السلام کی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی خاکی وجود میں اپنی روح پھونک دی۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام میں زندگی آ گئی اور وہ حرکت کرنے لگے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس بندہ خاکی کے آگے جھک جاؤ، اور سب فرشتے فرمان خداوندی کے مطابق آدم علیہ السلام کے آگے سجدے میں جھک گئے، مگر ابلیس نے جو دنیا میں شیطان کے نام سے مشہور ہے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا، اے ابلیس، تجھے اس کو سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا جسے میں نے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا؟ کیا تجھے غرور آ گیا یا تو تھا ہی مغرور؟ اس پر ابلیس کہنے لگا، میں اس سے افضل ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے۔ ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا تھا، لیکن اس میں اس کا اپنا کوئی کمال نہیں تھا۔ اس کے باوجود وہ غرور کرنے لگا، اپنے آپ کو افضل سمجھنے لگا اور گمراہی میں پڑ گیا۔ یہ غرور اور تکبر ابلیس کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف لے گیا اور ضد و ہٹ درمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے جنت سے نکال دیا اور ساتھ ہی اسے ملعون بھی قرار دیا۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے مہلت طلب کرتے ہوئے کہا، جس کے لیے تو نے میری تمام عمر کی عبادت کو برباد کر دیا ہے، میں اس کو اور اس کی اولاد کو ہر طریقے سے راہ ہدایت سے بھٹکاؤں گا اور بہکاؤں گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جاؤ، تم جو چیز چاہے کرو، وہ لوگ تیری پیروی کریں گے، ان کو میں دوزخ میں بھر دوں گا اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ لیکن دنیا میں میرے ایسے بندے بھی ہوں گے جو تیرے فریب میں نہیں آئیں گے اور میری رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہیں گے۔ ایسے لوگ ہی جنت کے حقدار ہیں جہاں بہترین نعمتیں موجود ہیں اور جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ جب ابلیس کو معلوم ہو گیا کہ اسے قیامت تک مہلت مل گئی ہے تو وہ اکڑ کر بولا، اے اللہ، میں تیری عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آدم کی اولاد کو ضرور بہکاؤں گا، انہیں ہر سمت میں گھیر کر گناہوں کی طرف لاؤں گا، ان کے ذہنوں میں شکوک و شبہات کے کانٹے چبھوں گا، حرام چیزوں
کو ان کے سامنے خوبصورت بنا کر پیش کروں گا، جہاں تک کہ وہ تیری نافرمانی کریں گے اور تیری نعمتوں کا انکار کریں گے۔ البتہ جو نیک ہوں گے، مخلص ہوں گے، عبادت گزار ہوں گے، تیرے نبیوں اور رسولوں سے سچی محبت کرنے والے ہوں گے، انہیں میں گمراہ نہ کر سکوں گا۔ اس وقت سے ابلیس انسان کا دشمن ہے اور اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ کس طرح انسان کو سیدھے راستے سے ہٹا دے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو بھی پیدا کیا اور ان دونوں میاں بیوی کو حکم دیا کہ جنت میں جا کر رہو، جو تمہارا جی چاہے کھاؤ پیو، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا، اس ایک درخت کے پاس نہ جانا جس کا پھل کھانے سے میں تمہیں منع کر رہا ہوں۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی، ان کی زندگی آرام اور سکون سے گزرنے لگی۔ وہ جنت کے پھل کھاتے، اس میں بہنے والی دودھ اور شہد کی نہروں سے فیض یاب ہوتے، جنت کی خوبصورت سیر گاہوں میں گھومتے پھرتے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے اور حمد و ثنا بیان کرتے، اللہ کی عبادت کرتے اور اس درخت کے قریب بھی نہ جاتے جس کا پھل کھانے سے اللہ نے روکا تھا۔ شیطان کا جنت میں داخلہ بند تھا۔ اس نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح جنت میں داخل ہو جائے، لیکن کامیاب نہ ہوا۔ آخر اس نے سانپ کی منت سماجت کی کہ وہ اسے اپنے منہ میں بٹھا کر جنت میں لے جائے۔ سانپ نے شیطان کی بات مان لی اور اسے اپنے منہ میں بٹھا کر جنت میں لے گیا۔ اب شیطان حضرت آدم کے پاس آیا اور بھولی شکل بنا کر کہنے لگا، کیا میں تمہیں اس درخت کے بارے میں نہ بتاؤں جس کا پھل کھا کر تم ہمیشہ کے لیے اسی جنت کے باسی ہو جاؤ گے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا، وہ کون سا پھل ہے اور کس درخت کا ہے؟ شیطان نے اس درخت کی طرف اشارہ کیا جس کو ان کے لیے ممنوع قرار دیا گیا تھا۔ ابلیس کی بات سن کر حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اس درخت کا پھل نہ کھائیں، ہم اپنے رب کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ جب شیطان نے دیکھا کہ حضرت آدم اس بات کو ماننے کو تیار ہی نہیں، تو اس نے ان دونوں کو پھسلاتے ہوئے کہا، تمہیں معلوم ہے کہ اللہ نے تمہیں اس درخت کا پھل کھانے سے کیوں منع کیا؟ حضرت آدم اور حضرت حوا نے جواب دیا کہ ہمیں نہیں معلوم کہ ایسا کیوں کیا گیا۔ ابلیس نے کہا، تمہیں تمہارے رب نے اس درخت کا پھل کھانے سے اس لیے منع کیا تھا کہ اس وقت تمہارا معدہ اس درخت کے پھل کو ہضم نہیں کر سکتا تھا۔ اب تو تمہیں جنت میں رہتے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا ہے، اگر تم نے اس پھل کو کھا لیا تو تم ہمیشہ اس جنت میں رہو گے، کبھی بھی اس جنت سے نہیں نکالے جاؤ گے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام ان کی بات نہیں مان رہے تھے، لیکن ابلیس مسلسل کوششیں کرتا رہا۔ آخر اس نے اللہ کی قسم اٹھا کر اپنی بات پر اصرار کیا۔ جب اس نے قسم کھائی تو حضرت حوا کو یقین ہو گیا کہ یہ سچ بول رہا ہے۔ انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا، جب یہ اللہ کی قسم کھا رہا ہے تو جھوٹ تو نہیں بولے گا۔ یہ کہہ کر حضرت حوا نے خود بھی اس درخت کا پھل کھا لیا اور حضرت آدم کو بھی کھلا دیا۔ جو ہی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اس درخت کا پھل کھایا، جنت کا لباس ان سے چھین گیا تھا۔ اس پر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سخت پشیمان ہوئے اور جنت کے پتوں سے خود کو ڈھانپنے لگے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت کے قریب جانے سے نہ روکا تھا اور یہ نہ کہا تھا کہ شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے؟ دونوں نے اللہ کے حضور گڑ گڑاتے ہوئے عاجزی اور انکساری سے عرض کیا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم واقعی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اب حضرت آدم اور حوا کو اپنی غلطی اور گناہ کا احساس ہوا اور وہ اپنے اس کام پر بہت شرمندہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب تم جنت سے نکل جاؤ اور زمین پر جا کر رہو، تمہیں ایک مقررہ مدت تک کے لیے بھیجا جاتا ہے، اس کے بعد پھر لوٹائے جاؤ گے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ اس زمین پر اللہ کا ایک گھر بنائیں۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے خدا کے حکم کے مطابق خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی۔ یہ وہی خانہ کعبہ ہے جہاں ہر سال مسلمان حج اور عمرہ کے لیے جاتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام پہلا انسانی جوڑا تھا جو دنیا میں داخل کیے گئے اور دنیا کی آبادی کا باعث بنے اور ان کی اولاد خوب پھلی پھولی۔ چونکہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے، اس لیے انہیں ابو البشر بھی کہا جاتا ہے، یعنی انسانوں کے باپ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام
اور ان کی آل پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، آمین۔